تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا تمہیں نماز میں کسی بھی چیز کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جیسے ابھی ہم یہاں کھڑے ہیں، ایک دن قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جو اپنے آپ کو یہ تصور کرے پھر اس کا دھیان ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، اور دونوں گھروں یعنی جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یہ نہیں پوچھتا ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مجھ میں نیزوں کی بھالیں گھس جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پتہ چلے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدہ پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ باتیں اتنی آسانی سے چند دنوں میں حاصل نہیں ہوتی، کسی کامل کی صحبت میں رہنا ہوتا ہے اور کسی عارف باللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے ان کی نگاہ میں، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ ایمان اس درجے کو پہنچتا ہے۔ ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھے اس وقت کاٹنا چاہیے، ان کو پتہ نہ چلے گا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا تمہیں نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ بغیر نماز کے۔ جس کو بغیر نماز کے بھی نہ آئے، ہمیں تو دن رات یہی ادھیڑ بن ہے کس طرح زیادہ کما لیں، کیسے دنیا زیادہ آ جائے، کس طرح ہمارا اتنا مال ہو جائے کہ ہماری اولاد میں بھی رہے، آگے سے آگے بڑھنا، اسٹیٹس بلند کرنا، معیار زندگی بلند کرنا۔ اور معیار بندگی کا کیا حال ہے کہ اللہ کے نافرمانیوں میں مبتلا ہیں اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کل آخرت میں کیا جواب ہم دیں گے اور اس کے بعد ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایک اور اللہ والے کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو نماز میں کوئی چیز یاد آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے؟ نماز خود اتنی محبوب چیز ہے۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت ایک شخص ملنے کے لیے آئے اور وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے۔ وہ انتظار میں بیٹھ گیا، جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس نماز سے فارغ ہوئے تو دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں اوابین کی شروع کر دیں، عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے۔ پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا، اوراد و وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار و توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی، اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم، اللہ ہی کی پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے نہیں بھرتی۔ اتنی عبادت کے بعد بھی اگر تھوڑی نیند آ رہی ہے تو آنکھ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے، عرض کرتے یا اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، اور یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ ساری رات بے چینی اور اضطراب یا شوق اور اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ بھی ممکن نہیں۔ ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم کو ان واقعات کی صحت میں
تردد ہونے لگتا ہے. کوئی 2 دن نوکری کرے, کوئی رات بھر نہ سوئے, کوئی اتنا بڑا کاروبار کرے تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن اللہ کی عبادت پر یقین آنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو کرتے نہیں ہیں. جو چیزیں پریکٹیکل میں ہوتی نہیں ہیں اس پہ یقین لانا مشکل ہوتا ہے. اگر آج بھی ایسے لوگ ہم دیکھ لیتے تو یقین آ جاتا کہ نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے. لیکن اول تو جس کثرت اور تواتر سے واقعات نقل کیے گئے ہیں ان کی تردید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعی کی صحت کثرت نقل ہی سے ثابت ہوتی ہے. دوسرے, ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما اور تھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں. ان کو تعب اور تھکن نہیں ہوتی, نیند نہیں ستاتی. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعات کی لذتوں کا انکار کریں, حالانکہ طاعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں محویت بھی ہوتی ہے. ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے ناآشنا ہیں اور نابالغ بلوغ کی لذتوں سے ناواقف ہی ہوا کرتا ہے. تو کیا پتہ جو نابالغ ہے تو کیا پتہ شادی کی لذت کیا ہے. لہذا ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب, نماز کی لذت کا, ذکر و تلاوت کا پتہ نہیں ہے. جو کرتا ہم کہتے ہیں کب کیا ہر وقت لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا اس کو مزہ آتا ہے. ہمارا مزہ تو موبائل میں, گانوں میں, ادھر ادھر پھرنے میں ہمارے آج مزے آتے ہیں. لیکن جن کو اس کا مزہ لگ گیا یہ دائمی مزہ ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والا مزہ ہے. لہذا اللہ والے کہتے ہیں کہ عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے, اے دوست مگر رات کے سناٹے میں, لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے. اللہ والوں کو کوئی مار مار کے نہیں جگاتا, زبردستی نہیں کرتا, بلکہ فجر سے پہلے خود اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے, جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے. جس کو پیار کرتے ہیں اس کو بیدار کرتے ہیں, اور جو سوتا رہتا ہے فجر چھوڑ کر, آج کل بے شمار بہانے, بجلی چلی جاتی ہے فلاں, جب بجلی آتی ہے تب کتنے لوگ پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے 5-6 مہینے ایسے گزرے ہیں, بہترین موسم رہا کراچی میں الحمدللہ, لیکن پھر بھی کتنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, وہی سونے کے عادی, وہی نیند کے ماتے. کسی کو کوئی مشغلہ ہے, کوئی دکان میں دیر سے آتا ہے, کوئی موبائل میں دیر تک لگا رہتا ہے. لہذا اگر ہم ان چیزوں کو پڑھیں, اسی لیے حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ تم اس دن بزرگوں کی طرح ہو جاؤ, جس طرح یہ نمازیں پڑھتے تھے ایسی نمازیں ایسی ہمیں ہو جائے, ایسا بہت مشکل ہے. لیکن ان قصوں کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے بھی لوگ ہیں, ہمارے مردوں میں بھی ایسے ہیں, ہماری عورتیں بھی ایسی گزری ہیں. رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حالانکہ خاتون ہیں لیکن آج بھی ان کا نام بزرگی میں باقی ہے. اس طرح اور بھی ایسی عورتیں گزری ہیں, اور ایسی نیک خواتین تو بہت ساری ہیں. صحابیات میں کتنوں کے نام لکھے ہیں. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میں 4 بیٹوں کو شہید کرایا, ایک دن میں 4 بیٹے سامنے شہید کرائے, اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں. ان سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو بیٹو, تم پیچھے مڑ کے مت دیکھنا اور پیٹھ پہ زخم نہ کھانا, اور میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی, آج مجھے رسوا نہ کرنا. لہذا سب بیٹے آگے بڑھ کر لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں. آج کی عورتیں کہتی نہیں بیٹا مسجد جاؤ اگر جاؤ, ورنہ یہیں نماز پڑھ لو, اگر جانا ہے تو واپس سیدھا گھر آنا. وہاں جو کوئی بیٹھتا ہے نہ مولوی صاحب کے پاس, نہ تعلیم میں مت بیٹھنا, یہ لوگ آگے لے جاتے ہیں, طالبان بنا دیتے ہیں. یہ ابھی سے ڈرا رہی پہلے سے ہی کہ یہ, اور وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے سے بچے کو لے کے آ رہی ہیں صحابیہ, آپ اس کو جہاد میں قبول فرما لی. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کرے گا, صحابیہ نے عرض کیا کہ کوئی وار کرے, آپ اس کو ڈھال بنا لیں تو میرا بیٹا شہید ہو جائے گا اور میں شہید کی ماں کہلاؤں گی. یہ جذبات تھے, اور یہ آج یہ جذبات ہے. بس کسی طرح اگر بیٹا حافظ مولوی بننا, ارے تو کس چکر میں پڑ گیا, دنیا کہاں سے ملے گی تجھے, تو روٹی مانگ کے کھائے گا,
حالانکہ خود ہی کہتے ہیں مولوی کھاتے زیادہ ہیں، مولویوں کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے شیخ فرماتے تھے تم بھی مولوی بنو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کھلا. لیکن مولوی کا مطلب مولا والا ہے، مولوی کا مطلب داڑھی رکھ لینا نہیں ہوتا صرف، بلکہ مولا والا متقی ہو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے تنگی میں سے راستہ نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو آسان فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے اوور ٹائم بھی کیا، پارٹ ٹائم بھی کیا، ذرا یہ اس وعدے پر بھی ایمان لا کر دیکھو اور اللہ والے بن کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ترقیت ہے. لیکن اللہ والے ہم سمجھتے ہیں بس یہ نماز پڑھ لیا ہم اللہ والے بن گئے. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو نماز پڑھنا گویا میٹرک کرنا ہے. میٹرک بھی کوئی تعلیم ہے، آگے کتنے ڈاکٹریٹ تک تعلیم ہوتی ہے، اس سے بھی آگے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اسی طرح ان چیزوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں اس راستے میں قبول فرما لے اور اپنا جذب ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ.